بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں زیارت قبور کی خواہش پیدا ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ کوفے کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی نظر ایک تازی قبر پر پڑی تو آپ کے دل میں اس قبر کے مردے کا حال معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر اس مردے کے حالات جو ہیں وہ منکشف یعنی ظاہر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جتنے پردے حائل تھے وہ ہٹا دیے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس مردے کے جو ہیں حالات ظاہر کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے اور دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ مردہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح فریاد کرتا ہے، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں بہت دردناک عذاب میں ہوں۔ اس کی قبر کی دہشت ناک منظر دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے قرار ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت فرمانے والے پروردگار کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ اس مردے کا عذاب ہٹا دے، یہ بہت دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندا دی کہ اس مردے کا عذاب نہیں ہٹایا جائے گا، اس کے حق میں تمہاری سفارش قبول نہ ہوگی۔ یہ رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا، یہ دن میں تو روزہ رکھ لیتا تھا، نمازیں ادا کرتا تھا، لیکن رات کو گناہ کے کاموں میں مشغول رہتا تھا۔ یہ روزہ بھی رکھتا تھا اور ساتھ گناہ کے کام بھی کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر اور بھی رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس بندے نے بڑی امید سے مجھے صدا دی ہے، اس نے بڑی امید سے مجھے سفارشی بنا کر بھیجا ہے، یا اللہ مجھے اس بندے کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آنسوؤں پر اور ان عاجزی بھرے الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مردے کی بخشش فرمائی، اس سے عذاب ہٹا دیا۔ ایک اور جگہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہ کی جائے گی جب تک کہ وہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کا حق نہ ادا کرنے پر ذلیل و رسوا کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں یہ حرام کاموں کا کرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اگلا رمضان آنے تک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں، اور اگر اگلا رمضان پانے تک اس کی موت ہو جائے تو اس کے اعمال نامے میں کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو کہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ اس لیے تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کا حق ادا کرو، کیونکہ جس طرح ماہ رمضان میں نیکیوں کا جو ہے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی سخت کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا فرما، اور حور عین کہتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس ماہ میں اپنی نفس کی حفاظت کی، یعنی گناہ کا کوئی کام نہ کیا، نشہ آور کوئی چیز نہ پی، کسی پر بہتان نہ باندھا، تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح کرے گا، اور جنت میں اس کے لیے سونے چاندی اور یاقوت کا ایسا محل تیار کیا جائے گا کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور اس محل کے اندر آ جائے تو اس محل کی اتنی سی جگہ ہی گھیریں گے جتنا کہ ایک بکریوں کا باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔
اس کے برعکس جس شخص نے اس ماہ میں کوئی گناہ کا کام کیا یا کسی پر بہتان باندھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ پر 1 سال کے اعمال نیک اعمال برباد کر دے گا۔ بس تم ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ ان 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ پیو اور ان سے لطف اندوز ہو، جبکہ 1 مہینہ اپنے لیے خاص کر دیا ہے۔ بس تم رمضان المبارک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جس طرح رمضان المبارک میں گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں جو شخص اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی طرح بخارا کا ایک مجوسی تھا، یعنی آتش پرست انسان تھا۔ اس شخص کا گزر ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا تو اس کے بیٹے نے بازار میں، مسلمانوں کا بازار تھا، وہاں پہ بے تکلف کھانا شروع کر دیا۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دیا اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہیں رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بھی تو رمضان المبارک میں کھاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، میں اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، میں رمضان المبارک کا احترام کرتا ہوں، میں ماہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی تو ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ اس شخص نے بڑی حیرانگی سے اس مجوسی سے پوچھا کہ تو تو مجوسی تھا، تو تو آگ کا پجاری تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ اس شخص نے کہا کہ واقعی میں مجوسی تھا، لیکن احترام رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری موت سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد مجھے جنت عطا کی۔ تو اس حکایت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ احترام رمضان ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ ایک غیر مسلم کو بھی اللہ تعالیٰ تمام اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان جو اللہ کو ماننے والا ہے، رسول کو ماننے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں سے نوازے گا۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا احترام کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔